فیضان اعلیٰ حضرات تاج العلماء بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اپنی دنیا کو بھلی بناؤ مسلمان، اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سماج کو سدھارنے لگتے ہیں۔ سماج نہیں سدھرتا کہنے سے، سماج ہی کا ایک حصہ ہم ہیں۔ تو اب اگر اپنے سماج کو سدھارنا ہے تو پہلے خود کو سدھارو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی توجہ کو رب کے قریب کرو۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ سبحان اللہ، قرب قرب۔ How to get closer to Almighty Allah۔ اس موٹو کو اپناؤ کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہوئے۔ وہ تو اپنے بندوں کی رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کی قربت کا تو حال یہ ہے کہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اس کی قربت کا حال یہ ہے، وہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ توجہ چاہوں گا، میں اس کے قریب ہوں۔ ہم کتنے اس کے قریب؟ سچائی یہ ہے کہ وہ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے دن بدن دور ہو رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم اس کی قربت کیسے حاصل کریں؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ How to get closer to Almighty Allah، اس کے نزدیک ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے، اس کے حبیب ہو جائے۔ یہی ہمارا مین مدعا ہے، یہی ایک مومن کا ٹارگٹ ہے کہ بس اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور یہ قربت جو ہے پیدا ہوتی ہے اللہ کے خوف سے۔ کس چیز سے؟ اللہ خوف سے۔ If you have a fear of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will be able to go nearest to Almighty Allah۔ اگر fear ہے تبھی اس کو تمہاری care ہے، ورنہ سب کچھ نہیں fair ہے۔ قربت کے لیے خوف ضروری ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک چیز بتاؤ، لوگوں کا ڈر لوگوں سے دور کرتا ہے۔ آپ سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تو سانپ کے قریب نہیں جائیں گے، بھاگیں گے۔ شیر کو دیکھ کے ڈر گئے تو شیر کے قریب نہیں جائیں گے، بھاگیں گے۔ آپ آگ کو دیکھ کے ڈر گئے تو کوئی آگ میں کودے گا نہیں۔ دریا کی روانی کو دیکھ کے ڈر گئے کوئی چھلانگ لگائے گا نہیں۔ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے دور جاتا ہے، مگر خوف خدا دیکھ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ بندوں سے ڈرے تو دور ہوتا ہے، یہی بندہ مولا سے ڈرے تو قریب ہوتا ہے۔ ہم بندوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اس موقع پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے، کبھی پتہ نہیں میں نے ٹنکاریا میں یہ بات کہی کہ نہیں، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگل میں عبادت کر رہے ہیں۔ جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے دوبارہ، اور جنہوں نے نہیں سنا یہ قصہ ان کے لیے پہلی بار۔ عبادت کر رہے ہیں جنگل میں، and that wild was full of lion، اتنے زیادہ وہاں شیر تھے، اس جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی بکریاں سکون سے گھاس چر رہے تھے without any problem، hesitation، بالکل۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، اس نے دیکھا ہے یہ کیا، بھیڑیا وہاں بیٹھا ہے اور وہ گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ بھیڑیا سمجھے
انگلش میں اسے ہائنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہائنا. بات سمجھ میں آئی نا؟ جو لوگ کروگر نیشنل پارک گئے ہیں ہائنا دیکھا ہوگا. ہائنا شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا. شیر بڑا خطرناک جانور ہے لیکن بڑا خوددار بھی ہوتا ہے, غیرت مند ہوتا ہے. شیر اگر کھا پی لے قاعدے سے تو یو کین واک ود دا لائن. آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہیں. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے ذاتی تجربہ میں کر چکا ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ شیر کے ساتھ چلنے کے لیے ذرا سینے میں شیر دل میں چاہیے. سب کے بس کی بات نہیں. وہ بغیر دانت والے چھوٹے چھوٹے شیر کے بچوں کے ساتھ لوگ گھومتے ہیں, اچھوں کے ساتھ نہیں. شیر اگر پیٹ بھرا ہے تو منہ نہیں مارے گا, لیکن ہائنا تو ایسا درندہ ہے کہ اگر گردن تک سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے اور سامنے بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور, چاہے کھائے. اور یہاں منظر کیا ہے, خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں, بکریاں گھاس چر رہی اور ہائنا جو ہے گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے. راہگیر دیکھا تو بالکل all of sudden اچنبھت, حیرت زدہ. رہا نہیں گیا تو اس نے خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, بابا معاملہ کیا ہے, یہ کیا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے سر اٹھا کے عرض فرمایا, تو میری بات کرتا ہے, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. کہا وہ کیوں؟ کہا سن, توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے کھلے جو بیٹھے وہ بھی اور جو چھپے بیٹھے وہ بھی, سب کی توجہ چاہوں گا. کہا سن, پہلے میں ڈرتا تھا, اب نہیں ڈرتا. سن, جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا, اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا, یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج العلماء, زندہ باد. اس لیے مسلمانوں, اے غیور نوجوانوں, اے اہل سنت والجماعت, اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈرے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سروں پہ مسلط طاغوتی طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں, اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام مخالف طاقتیں تمہارا نام سن کر تھر تھرا اٹھیں, تم سے ہل جائیں, تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی انیتک کاری کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں بندوق نیزہ چلانے کی ضرورت نہیں, تمہیں کسی آتنکوادی کے پشت پناہی کی ضرورت نہیں. اگر تم خدا کے دشمنوں کے دلوں میں اپنا ڈر, اپنا بھے, اپنا فیار قائم کرنا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے, اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے. یا رسول اللہ, اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو. Try to clean yourself, try to purify yourself first. جب تم سدھر جاؤ گے تو پورا سماج سدھر جائے گا. اپنے آپ کو سدھارو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ 1450 برس سے آج تک یہ کہا جا رہا ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو. ہمیں یہ تو ہماری ڈیوٹی ہونی چاہیے. یہ وہ ڈیوٹی ہے کہ اسی میں پوری کائنات کی بیوٹی ہے. آج بھی ہمیں اس کو تقریر کرنا پڑتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. یہ تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں, جس طرح شریر کی بھوک کھانے سے مٹتی ہے, ایسے ہی آتما, روح کی جو بھوک ہے وہ عبادتوں سے مٹتی ہے. ہم اپنے شریر کو تو طاقتور بنا رہے ہیں, اس کے لیے
ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں, مارننگ واک بھی کر رہے ہیں, دوڑتے بھی ہیں, بڑا خیال رکھتے ہیں کولیسٹرول لیول اتنا رہے تو یہ اتنا رہے, وہ اتنا رہے, لپڈ پروفائل 6 مہینے پہ کراتے رہتے ہیں, اور اپنی آتما کو ہم نے بھوکی رکھا. اس کا 1 منٹ بھی احساس نہیں ہوا کہ شریر تو بھر گیا, آتما بھوکی ہے. اپنے آپ کو سدھارو. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو, کیونکہ یہ خوف تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے نکال کر اللہ کی طرف لے کے آئے. یہ خوف تیرے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دے. میں انشاءاللہ ان نفوس کی بحث پہ آخر میں آؤں گا. اپنے اندر خوف پیدا کرو اللہ کا. یہی خوف تمہیں تمہاری آپ بیتی کی داستانیں سنائے گا کہ تو پہلے کیا تھا, اب کیا ہو رہا ہے. آج پیسہ کمانے کا کوئی کرائٹیریا نہیں رہا, بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. میں نے عرض کیا نا کہ ارادہ یہی آپ کی عادت کو بدل سکتا ہے, اور جو اپنی بری عادتوں کو بدلنے کا ارادہ کرے, کیا کرے, زور سے بولو, ارادہ. اسی ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں. اسی لیے مرید جب اپنے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتا ہے تو اسے مرید کیوں کہتے ہیں؟ یوں ہی نہیں کہا جاتا. اسے مرید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کا